السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کتنے ہی لمحے آنکھیں مودے کرسی پر بے جان سی پڑی رہی۔ صبح سے ہی اس کی طبیعت بوجھل تھی، دل پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت رونا چاہتی تھی تاکہ وہ بوجھ کم کر سکے۔ جنت کسی نے اسے پکارا تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دروازہ بھی بند تھا۔ اس نے وہم سمجھ کر اگنور کر دیا۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک سے کمرے کی لائٹ بند چالو ہونے لگی، جس سے اس کی آنکھیں افیکٹ کر رہی تھی۔ وہ پریشان سی سوئچ بورڈ ڈھونڈنے لگی، لیکن اسے نہیں مل رہا تھا، اور لائٹ اسی طرح 1 سیکنڈ کی رفتار سے بند چالو ہو رہی تھی۔ اس نے اس مصیبت سے نکلنے میں ہی بھلائی جانی اور باہر نکلنے کے دروازے کھولنے لگی، لیکن دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ ہینڈل گھمایا، لیکن فضول، یہ دروازہ باہر سے کسی نے بند کر دیا تھا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ اس نے دروازہ بجا کر پکارا کہ شاید کوئی سن لے۔ ایک دم سے لائٹ پوری بند ہو گئی اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا اور ٹارچ آن کیا۔ اوپن دا ڈور پلیز۔ وہ دوبارہ دروازہ پیٹنے لگی۔ جنت اسے پھر سے کسی نے پکارا سرگوشی میں، اور اس بار وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس نے ٹارچ آگے کرتے ہوئے پلٹ کر دیکھنا چاہا۔ پلٹتے ہی اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی۔ سامنے کوئی جلا ہوا زخمی بھیانک چہرہ تھا۔ سرخ آنکھیں اسے گور رہی تھی۔ چیخ کے ساتھ ہی موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا، لیکن اس کے ٹارچ سے روشنی اب بھی آ رہی تھی، اور وہ سایہ اسی طرح کھڑا تھا۔ اس سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر اس نے پلٹ کر دوبارہ دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس بار بہت شدت سے، خوف سے اس کا بدن پسینہ پسینہ ہو چکا تھا۔ بال چہرے پر چپک گئے تھے، اور اس نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا تو وہ سایہ غائب تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ٹارچ کی ناکافی سی روشنی میں اس نے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دروازہ ٹیک کر بے بسی سے رو دی۔ سیم فون پر بات ختم کر کے واپس اندر آیا تو سارے لوگ بھیڑ کی شکل میں ایک جانب کھڑے تھے۔ وہ سوالیہ ذہن سے آگے بڑھا تو دیکھا دیوار پر بڑی سی LED لگی ہے، اور سب کی نظریں اسی پر ٹکی ہے۔ ہانیہ، کاشف، شعیب، وکی سب سے آگے کھڑے ہیں۔ پیچھے سے اسے سمجھ نہیں آیا کہ LED پر کیا چل رہا ہے۔ وہ بھیڑ سے راستہ بناتا آگے بڑھا، تب اس نے دیکھا LED پر ایک ویڈیو چل رہی ہے، جس میں جنت دروازے سے سر ٹکائے رو رہی تھی۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا، ہلکی سی روشنی ہی تھی، لیکن وہ بآسانی سے اسے پہچان گیا تھا، لیکن وہ سب کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جنت کو وہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اللہ کا نام لے کر اپنے آپ کو ہمت دی۔ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نکالنا تھا۔ کمرے کے آخر میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی، جس پر بھاری پردہ لگا تھا۔ شاید وہ وہاں سے باہر نکل سکتی تھی، لیکن چند قدم چل کر وہاں تک پہنچنے میں بھی اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن کرنا تو تھا ہی۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو ہموار کرتی دھیرے دھیرے قدم اٹھانے لگی۔ اپنے قدموں کی دھیمی سی آواز بھی اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے ٹاپ کا گلا اس نے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ کھڑکی تک پہنچ گئی، بنا کسی خطرے کے ایک نظر پھر کمرے پر ڈالی، اور کوئی خطرہ نہ پا کر سکون کا سانس لیا۔ یہ کیا ہے؟ ہانیہ، وہ ہانیہ سے دھیرے سے پوچھنے لگا۔ تمہارا سرپرائز گفٹ ہے، ہانیہ نے فخر سے مسکرا کر کہا۔ سیم اسے کچھ بھی کہے
اس سے پہلے جنت کی زوردار چیخ پر اس نے سکرین کی جانب دیکھا۔ جنت نے جیسے ہی پردہ ہٹایا تھا وہی جلا ہوا بھیانک سایہ اس کے سامنے تھا۔ وہ ایک نہیں بار بار چیخی۔ اسے دیکھ کر جیسے ہی بھاگنے لگی اس سائے نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ بچاؤ، پلیز ہیلپ می۔ وہ پوری قوت سے چلا کر اپنا ہاتھ اس جلے ہوئے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیم بجلی کی تیزی سے اوپر کمرے کی جانب بھاگا۔ سب اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ اس نے بڑبڑاہٹ میں یہ بھی نہیں پتا کیا کہ وہ کس کمرے میں ہے، لیکن یہ سمجھ گیا کہ وہ اوپر ہی ہے۔ جنت نے کھڑکی کے ٹھیک ساتھ رکھا واس اٹھا کر اس جلے ہوئے ہاتھ پر مارا اور اس کا ہاتھ آزاد ہو گیا۔ وہ واپس دروازے کی جانب بھاگی اور بند دروازے کو دونوں ہاتھوں سے زور سے بجانے لگی۔ مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سایہ پھر غائب ہو گیا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ سیم کو باہر کھڑے دیکھ کر وہ گرنے والے انداز میں اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اب بھی بہت خوف زدہ تھی اور سختی سے آنکھیں بند کیے اس کے سینے سے لگی، جیسے چھپ جانا چاہتی تھی۔ سیم اس کشمکش میں کہ اسے کیسے سنبھالے، کیسے دلاسا دے، خاموش بت کی طرح کھڑا رہا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے شولڈر پر رکھنے ہی والا تھا کہ تالیاں بجنے لگی۔ تالیوں کی آواز نے اسے حیران کیا۔ اس نے سر گھما کر نیچے دیکھا۔ ہانیہ تالیاں بجاتی سیڑھیاں چڑھ کر ان کے پاس آئی۔ جنت نے بھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ جب ہوش بحال ہوئے تو وہ سیم سے جلدی سے الگ ہوئی اور شرمندہ سی ہو کر اسے دیکھا۔ وہ حال میں موجود سب سے مخاطب تھی اور جنت اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بار بار سیم کو چیلنج کرتی رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا یہ کوئی توپ ہے۔ یہ سب ہانیہ کہہ رہی تھی، ہم اس سے ہار مان لیں گے، یہ جو چاہے کرے گی اور ہم چپ رہیں گے۔ یہ تم سے یہی کہتی تھی نا سیم کہ میں نہیں ڈرتی، نہیں ڈرتی سیم سے۔ آئی ایم شور آج اسے احساس ہو گیا ہوگا ڈر کسے کہتے ہیں اور سیم سے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جنت بہت غور سے اسے سن رہی تھی، ہانیہ کی یہ سب باتیں، اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈرتی نہیں نا تم، اور اب تمہیں بتاؤں گا ڈر کیا ہوتا ہے۔ ویٹ اینڈ واچ۔ سیم کے اس دن لائبریری میں کہے گئے الفاظ اس کی سماعت میں گونجنے لگے۔ بس ایک پل لگا اسے یہ سمجھنے میں کہ یہ سب کس نے کیا اور کیوں کیا۔ وہ خاموش ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن جنت کی نظریں محسوس ہوئی تو اس کی جانب دیکھا۔ بآسانی دیکھ سکتا تھا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شکایت، غصہ، بے یقینی اور جانے کیا کیا۔ اس کا بکھرا سا چہرہ، سرخ آنکھیں اسے بے چین کر رہی تھی، شاید اس لیے کیونکہ اس کی حالت کی وجہ وہ خود تھا۔ اب تو سمجھ ہی گئی ہوگی تم کہ سیم کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ آج بہت ہی ہے، آج اتنا بہت ہے۔ اچھے سے ڈر کے معنی جان گئی ہوں گی تم۔ ہانیہ کے ہر لفظ پر اسے سیم سے نفرت ہو رہی تھی۔ سیم نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اتنا بڑا تماشا بنا دیا تھا۔ اس کمرے میں گزرے اس کی زندگی کے وہ سب سے خوفناک لمحے تھے جب وہ موت کا سامنا کر کے آئی تھی، وہ بھی سیم کی بدولت۔ وہ سن ہانیہ کی باتیں رہی تھی، سوچوں میں اپنے صبح سے چلنے والے خدشات اور نظریں سیم کے چہرے پر آئے۔ سیم ہانیہ کی خاموش ہونے پر اسے کچھ کہنے والا تھا، لیکن جنت نے بے اختیار اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس تھپڑ کی آواز سبز نے سنی تھی اور گہرا سناٹا پھیل گیا تھا۔ ہانیہ بھی حیرت اور غصے کی کیفیت سے جنت کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ سب کو حیران کرنے والی جو بات تھی وہ یہ کہ اس کے تھپڑ مارنے کے باوجود سیم کے چہرے پر بالکل غصہ نہیں تھا، وہ جو کسی کی اونچی آواز سننے کا عادی نہیں تھا۔ ایک لڑکی کے تھپڑ مارنے پر اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔
وہ جو ہر بات کا جواب دینا پسند کرتا تھا اس وقت اس قدر خاموش تھا. ہاؤ ڈیئر شے. لیکن ہانیہ کو فرق پڑا تھا. تبھی سیم کو خاموش دیکھ کر وہ خود بڑبڑاتی اس کی جانب ہمدردی جتانے کے لیے بڑی تھی، لیکن وہ اسے اگنور کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اترتا جنت کے پیچھے بھاگا تھا. ہانیہ کو حیران پریشان چھوڑ کر وہ بلڈنگ پورچ کے ستون سے ٹیک لگائے چہرہ ہاتھوں سے چھپائے اب بھی رو رہی تھی. اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو آنکھیں کھولی اور سر گھما کر پیچھے دیکھا. اب کیوں آئے ہو تم سیم؟ سیم کو دیکھ کر اس کے رونے میں اضافہ ہوا. بدلہ لینا چاہتے تھے نا، لے لیا نا. سب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا تم نے. اب خوش ہو یا کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ ارے ہاں، میں نے ابھی اندر تھپڑ مارا تھا، اس کا بدلہ لینے آئے ہو شاید، تو لو مار لو مجھے. وہ اس کے مقابل آ کر بولی اور آنکھیں بند کر کے چہرہ اس کے سامنے کر دیا. اتنی ڈیٹھائی سے وہ مارنے کی آفر کر رہی تھی، اتنی ہی اندر سے ڈر رہی تھی، اور سیم کو یہ اس کے ہونٹ کانپنے سے صاف پتہ چل رہا تھا. وہ اسے دیکھتا رہا. جنت نے آنکھیں کھول دی. اس کے اس طرح دیکھنے سے جنت کے دل میں بہت درد ہوا. تمہارے لیے اپنے ایگو سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے نا. تمہارے اندر دل بھی ہے یا نہیں؟ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سر عام میرا تماشا بنا دیا تم نے. میں تمہیں دوبارہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی، چلے جاؤ جہاں سے. بہت گلے تھے کرنے کے لیے. وہ خود کو روکے ہوئے تھی اور سیم کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے اسے کوئی جواب دینے کے لیے. وہ اسے جواب دینا ہی نہیں چاہتا تھا اور تسلی دے نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ خود اس کشمکش میں تھا کہ اسے یہ رونا برا کیوں لگا، اس کی شکایتیں جائز کیوں لگی، اس کے پیچھے کیوں آیا. وہ چل ہنا وہاں آئی ہے اور سیم کو نفرت بری نظر سے دیکھ کر جنت کو اپنے ساتھ بہر لے گئی. ہانیہ کے پلان کے مطابق ایک لڑکی کسی بہانے سے اسے بہر لے گئی تھی، اس لیے وہ اس ساری صورتحال سے بے خبر تھی. لیزا نے خود اسے فون کر کے بتایا تو وہ جلدی سے جنت کے پاس آئی. ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے. آگے اب دیکھیں گے کہ سیم کو کیسے جنت سے محبت ہونے لگتی ہے، جنت کے لیے سیم کا کیسے دل پگھلنے لگتا ہے، اور ہانیہ سے سیم کو کیسے نفرت ہوتی ہے. یہ جو عمل ہانیہ نے اپنی طرف سے سیم کی خوشی کے لیے کیا تھا، یہ سیم کو بہت برا لگے گا. اسی وجہ سے یہی بنیاد بنے گی ہانیہ اور سیم کے درمیان نفرت کا، کیونکہ سیم جیسے بھی تھا، جتنا بھی برا تھا، لیکن اس کے اندر انسانیت ضرور تھی. وہ ایک عورت کی بہت زیادہ قدر کرنے والا انسان تھا. جب اس نے جنت کے ان الفاظ کو سنا کہ تم خوش ہو گئے ہو میرا دنیا کے سامنے تماشا بنا کے، اس بات نے سیم کا کیسے دل بدل دیا، کیسے دل پگھل گیا، اور پھر کیسے سیم جنت کے پیچھے پیچھے جنت کی محبت میں کیسے آگے اب دیکھیں گے مارا پھرے گا. اور ہانیہ چاہ کے بھی سیم کو اپنی صفائی بیان نہیں کر سکے گی، اور ہانیہ سے سیم بالکل دور ہو جائے گا. یہ آپ جو ہے آگے دیکھیں گے. تو آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہے، اور آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں کیونکہ مجھے اچانک جو ہے مجھے سفر کرنا پڑا، اور اس کے بعد کوئی تھوڑی سی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہی. جمعے کے دن میں نے ضرور کرنے تھے ایپیسوڈ، اور میں نے کافی حد تک ان کو تیار بھی کیا تھا، لیکن پھر طبیعت نے اجازت نہ دی. آج جیسے ہی طبیعت بہتر ہوئی ہے تو میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں، اور آپ کے جتنے زیادہ کمنٹ آئیں گے انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آج جو ہے نیکسٹ والا ایپیسوڈ اور اس سے بھی نیکسٹ والا کوشش کروں گا کہ 2 اپلوڈ اور کر دوں. اگر 2 نہ ہو سکے تو ضرور 1 کروں گا، لیکن اب دیکھوں گا کہ کیا آپ جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ناول کتنی پسند آئی ہے، اور اس کا اندازہ ہم یہ اسی سے لگائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو کتنا شیئر اور لائک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کتنا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ ویڈیو تک آپ مجھے اجازت دیجیے.